اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ہو گیا، اس تعلق کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، کملی یا کمبل اوڑھا، تو کیا ہم اس چادر یا اس کمبل کی کوئی گستاخی کر سکتے ہیں؟ اونچی نہیں۔ میرے آپ کے بال جسم سے جدا ہو جائیں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں منع کیا گیا کنگھی بھی نہیں کرنی، بال ٹوٹ سکتا ہے، آپ کو نظر نہ آئے اور ٹوٹ کے گر جائے تو وہ ناپاک ہوگا، ہم گناہ گار ہوں گے، تو ہم مسجد میں کنگھی بھی نہ کریں۔ ہمیں تو اتنی احتیاط کرنی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، ان کی ہر چیز پاک ہے۔ وہ بال ترشواتے ہیں تو لوگ بال لیتے ہیں، بطور تبرک رکھتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے۔ اور ان کے بال مبارک کی شان، آج 1400 کتنے برس ہو گئے، ان کے بال مبارک سے آج بھی لوگ شفا پاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جو صحیح ہیں، جنہوں نے غلط کوئی کیا ہوا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کا تصور ایسا کرنا جو درست نہیں ہے، اس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ کوئی غلط چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا جوڑ دینا یا ایسی بات کرنا گنجائش نہیں۔ صحابہ کا کیا کہنا، میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے، آپ جب تک سوار رہتے وہ جانور بول و براز، جس کو آپ پیشاب وغیرہ کہتے ہیں، وہ نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے۔ حضور تشریف لے گئے ایک جگہ، جانور سے اترے، جانور نے کچھ دور جا کر پیشاب کر دیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی وہاں تھا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اس نے گستاخانہ طور پر بات کی، اس کو پرے کرو مجھ سے، اس سے جو بو آ رہی ہے وہ میرے دماغ کو چڑھ رہی ہے، مجھے خراب کر رہی ہے، بہت گندی بو ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ابو جہل کو ٹھیک ٹھاک ٹکا دی، اس کی مرمت کر دی، اور کیا کہا ذرا سنیں۔ کہا تو کہتا ہے کہ یہ اس کی بو تجھے بری لگ رہی ہے، اس کی بو تجھ سے اچھی ہے، تجھ سے کیوں کہ یہ اس پہ نبی پاک نے سواری فرمائی ہے، تو اس کے لیے غلط لفظ کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے وہ بھی برداشت نہیں کیے۔ تو آج اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب بات کرے، کیا وہ سنی جا سکتی ہے، برداشت کی جا سکتی؟ اچھا، اب نبی کے والدین ہیں، نبی کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، نبی کی اولاد ہے، نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام تو حضور کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اس مٹی کا بھی ادب کرتے ہیں، اور آج اگر کوئی غلط زبان استعمال کرے گا تو اس سے یہی دیکھا جائے گا، اس کو یہی سمجھا جائے گا یہ ایمان والا نہیں ہے، تو ادب کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جس میں چلا جائے، یا جو نبی کا خون ہے، جب وہ اتنے شان والے ہیں تو خود نبی جن کا خون ہے، ان کے بارے میں کیسے غلط سوچا جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین محترم ہستیاں ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں اسی بیان کو جاری رکھوں اور ایک دو جمعے صرف آپ کو یہی بتاؤں، لیکن ایمان والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ماں باپ ہیں، اور نبی کی نسبت کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بیان موجود ہیں، والد کے احوال موجود ہیں۔ وہ بڑے نیک لوگ تھے، وہ ولیوں کے سردار ہیں، وہ ولیوں کے جو مانتا ہے کہے وہ ولیوں کے
سردار ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ تو جس کو ان کے ایمان میں شبہ ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے بارے میں فکر مند ہو، ادھر اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر ان کا ادب نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو بند رکھے۔ کیا علم اس لیے پڑھا ہے کہ بے ادبی کریں؟ کیا علم اس لیے آپ کے پاس ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی توہین کریں؟ ایسا علم کس کام کا ہے؟ اللہ ہمیں نفع پہنچانے والا علم عطا فرمائے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ ان کے والدین کی تو بڑی شان ہے۔ آپ نے یہ سنا۔ اب اگلی آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ قرآن کریم جبریل امین لائے، اللہ نے نازل فرمایا، اس میں شیطان کا کسی طرح کوئی دخل، اونچی کہہ دیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ شبہ ہو کہ شاید نہیں، یہ شاید والی بات بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس شیطان آتے ہیں، وہ ان کو آ کر باتیں سناتے ہیں تو یہ ہمیں آگے سنا دیتے ہیں۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ قرآن شریف کا لانا یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی شیطان یا کوئی غلط لائے، کہ وہ آئے اور نبی کو ایسی کوئی بات سکھائے۔ نبی کو سکھانے والا اللہ تعالی ہے، نبی کا استاد کوئی اور نہیں۔ اب سنو، تم نے ان کے لیے کہا نا، اب تمہیں یہ بھی بتا دیں کہ شیطان اترتے کن پر ہیں۔ تم نے تو نبی کے لیے کہا نا، نبی کے لیے تو خیر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اترتے کن پر ہیں؟ ان پر اترتے ہیں جو بہتان لگانے والے، جو جھوٹے ہوتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں، شیطان ان پر اترتے ہیں۔ شیطان ایمان والوں پر نہیں اترتے۔ یہ آپ نے سن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب معنی کیا ہوگا کہ ثواب کی، نیکی کی راہ سے ہٹا ہوا شخص جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا انعام نہیں ملا، وہ شخص جو نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ شیطان کا شکار ہوتا ہے۔ اسی پر شیطان آتا ہے اور اس کو دوسروں کو بہکانے کے لیے باتیں بنا بنا کر سناتا ہے۔ تو قرآن سے پتہ چل گیا کہ اللہ والوں پر شیطان اترتا۔ ہاں، نبی معصوم ہے، نبی کے سوا اولیاء کو ہم معصوم نہیں مانتے، محفوظ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور شیطان نے خود بھی کہا تھا جو تیرے مخلص بندے ہیں، سچے بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو ہم اللہ والوں کو محفوظ مانتے ہیں اور نبی معصوم ہے، نبی معصوم۔ شیطان اولیاء کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں، اور جو اللہ کے خاص ہیں ان پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کاہن جھوٹے ہیں، کاہن جھوٹے، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، نبوت کا، میں نبی ہوں یا یوں کہے کوئی میں یوں ہوں، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شیطان کے بھائی، شیطان کے چیلے، شیطان کے ہم جنس کہلائیں گے، دجال کہلائیں گے۔ یہ دجل، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور جھوٹ کا نبی کے ساتھ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جھوٹ کا حوالہ نبی کے ساتھ سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بادشاہ کے سامنے گئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ جب بادشاہ پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بہن ہوں. تو انہوں نے ایمانی طور پر بہن کہا تھا، نبی جھوٹ بولتے نہیں. مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہے نا. تو انہوں نے ایمانی لحاظ سے بات کی تھی. تم اپنی عقل دوڑا کر نبی پر الزام لگانے کی کوشش کرو گے، نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو احتیاط کرو. علم کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ پتہ ہے، تو تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ بے ادبی ہے، اس سے کیا حاصل ہے؟ نہ تمہیں کچھ مل رہا ہے، نہ آگے تم کچھ اچھی بات پھیلا رہے ہو. تو ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی بھی بات جس میں جھوٹ کا شائبہ ہو وہ نبی پر نہیں لگاتے. اب اس میں علماء کے سامنے بہت سے مسائل ہیں، وہ سمجھانے کے طریقے ہیں، وہ سمجھا دیتے ہیں. ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے اس کے لیے کوئی خیر نہ یہاں نہ وہاں، دونوں جہان میں وہ نقصان ہی اٹھائے گا، عذاب کا ہی شکار بنے گا، اس کے لیے کوئی خیر نہیں. اور جو ادب کریں گے ان کا بیڑا پار ہوگا. تو ادب کرنا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ گناہ گار لوگ جو اس طرح باتیں بناتے ہیں اور جن کے پاس شیطان آتے ہیں، ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا یا نبیوں سے جوڑنا، یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا لیا ہے. ان کو ہوش آنی چاہیے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی نامناسب بات سوچ بھی سکتے نہیں. میں بار بار جو کہہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے. آپ لوگ ایک لفظ سنتے ہوں گے، ضعیف الاعتقاد. کوئی آج کل باتیں کرنے والے کیا کہتے ہیں، کہیں جائیں ہم مثلاً مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف الاعتقاد. ضعیف کے معنی کمزور، کمزور عقیدے والے. یہ کمزور عقیدے والے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے. تو ان کو بتا دیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا ضعیف الاعتقادی نہیں ہے. اس کو اگر تم کہتے ہو کہ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے یا غلط بات ہے تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے. اللہ والوں کے پاس جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ کے فرمان پڑھو، نبی کے فرمان پڑھو. جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، کیا فرمان ہے؟ لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بدبخت جائے تو ان کی صحبت میں بیٹھ کے نیک بخت بن جاتا ہے. ان کی صحبت کے فائدے سے اس میں نیکی آ جاتی ہے، بھلائی آ جاتی ہے. تو جو لوگ اس کو ضعیف الاعتقادی کہتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہے. ایک بات کہتے ہیں ٹھیک ہے زندہ کے پاس تو گئے ہو، وہ کوئی نصیحت کرے گا، کوئی آیت کوئی حدیث پڑھ کے سنائے گا، تمہیں کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بتائے گا. قبروں کے پاس جاتے ہو تو میں اس کو یہ بتاؤں کہ یہ جو زندہ ہیں نا، اس وقت زندہ ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ سوچے کہ شاید یہ کبھی گمراہ ہو جائیں، شیطان کا زور چل جائے، ان پر گمراہ ہو جائیں یا ان سے ولایت چھن جائے، یہ تو وہ سوچ سکتا ہے. مگر جو ولایت کی حالت میں انتقال کر گئے ان کی ولایت تو چھن نہیں سکتی. ان کی ولایت تو جو قبروں میں آرام فرما ہیں اور اللہ والے ہیں ان پر تو شبہ ہی نہیں ہو سکتا. بس اللہ بس جو زندہ کے بارے میں شبہ کرتا ہے وہ تو کسی فیصد کو کہہ لیں آپ کہ چلو 2%, 3% گنجائش ہو سکتی ہے کہ جی خرابی ہو گئی ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے. لیکن جو
ایمان کی حالت میں شان ولایت رکھتے ہوئے وفات پا گئے، ان کی ولایت چھن سکتی نہیں۔ اور جو اللہ والے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلے جاتے ہیں، ان کی شان میں کمی آتی نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ تو اب یہ جو اوہام پرست، وہم کہتے ہیں نا، وہم کا علاج لوگ کہتے ہیں جی لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں، کیونکہ جس کو وہم کی بیماری ہو جائے اس سے آپ لاکھ باتیں کر لیں وہ اسی میں رہتا ہے۔ تو ہم وہمی نہیں ہیں، ہم قرآن حدیث کے مطابق یقین رکھتے ہیں کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بڑی شان والے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے علم بھی، معرفت بھی، بہت کچھ۔ تو جو شبہ کرتے ہیں وہ پہلے ہی معلومات کریں کہ کیوں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھیں۔